کے گھر کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاجزی، انکساری اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. شیب ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پہ پتھر باندھا جا رہا ہے پیٹ پہ، ایک کھجور کہیں سے مل رہی ہے تو اس پہ بھی آنسو آ رہے ہیں آنکھوں میں. اچھا، یہ ساری جب چیزیں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے تو وہ تو چاہتے تو کائنات ان کے قدموں میں ہوتی. سبحان تو اللہ. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، یہ بتائیے. دیکھیے، شکر دراصل صرف زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اس لیے انسان کے بارے میں جب کہا گیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، تو مراد کیا ہے؟ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے گا تو ظالم ہے، اور اگر نعمتوں کو استعمال ہی نہ کرے تو وہ جاہل ہے. اچھا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے. اب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہم السلام کی بات کی ہے، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت. قیام جی فرماتے جی. رہے، یہاں تک کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر بکثرت عبادت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کے تو وسیلے سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما واہ دیا. واہ واہ تو واہ. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اور اللہ. اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کئی دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، جی ہاں اور جب جی ہاں. افطار کا وقت آتا ہے تو واہ واہ. یتیم کو، مسکین کو، سورہ دہر کا جو اسیر واقعہ، کو بالکل وہ اللہ بالکل. تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا کھانا بھی فراہم کر دیتے ہیں. سبحان تو اللہ. اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں. اور آگے سے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہاں اور واہ ہم واہ. تم سے کسی اجر اور جزا کے اور شکریہ کہنے کے بھی طلبگار نہیں ہیں. سبحان تو میں یہ اللہ. سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے وہ خوبصورت لائف اسٹائل ہے واہ. کہ جس کی ہمیں پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے. بات ہے، کیا بات ہے. کمیل بھائی، اتنی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات بیان کی. یہ جذبہ جو شکر کا جذبہ ایک ہے، کیفیت ہے. اکثر تسبیحات میں ہم ہر نماز کے بعد الحمدللہ کا ایک ورد ہوتا ہے، یا جنرلی بھی لوگ الحمدللہ بولتے ہیں. لیکن کیا اظہار کافی ہے؟ دل سے کس طرح وہ کیفیت اپنے اندر ہم لے کے آئیں، جو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب نے مثال بھی دی ہے، جو ہماری شخصیت سے بھی آیا ہو. کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ان کے گھرانے کی، اب ان کی تربیت میں جو پلے اصحاب کی، تو ان کی پوری زندگی شکر کے ارد گرد گھومتی ہے. ہم اپنے اندر کیسے چینج لے کے آئیں؟ چینج ایسے لے کر آئیں گے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ دنیا فانی ہے اور جہاں جانا ہے وہ باقی ہے. یہ اگر انسان کے وجود میں آ جائے نا، تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. خود حضرت سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے لیے روایت ہے کہ وہ جس طرح سے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، جی چکی بھی پیستی تھیں، جی ہاں. تو حضرت سلمان، جنہیں سلمان فارسی یا سلمان محمدی کہا گیا پھر بعد، جی 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 جی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ جو بنات الملوک ہیں، جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، وہ تو تجلس والا کراسی المذاہب، وہ تو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتی ہیں، اور بنت رسول جو ہیں ان کے گھر میں اس طرح سے فاقے ہوں، جو کائنات کے رسول ہیں، ان کی بیٹی کی یہ کیفیت ہے. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، روایت کا مفہوم یہ ہے، پوچھا سلمان کہ کیا تم نے سنا کہ میری بیٹی اس وقت کیا کہہ رہی ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو میں نے نہیں غور کر سکا. تو کہا پوچھنا ان سے. تو حضرت سیدہ کونین سے پوچھا تو بی بی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. باقی رہنے والا. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جو ایک کیفیت ہے نا، یہ انسان میں آ جائے تو جو کچھ آپ کے پاس اور میرے پاس ہے، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا نام، ہماری شہرت، ایک دن بہرحال اس نے ختم ہونا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن جو کچھ ہے اللہ نے آپ کو دیا، وہ آپ نے بندگان خدا میں تقسیم کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. چاہے وہ عزت، آپ یہ ضروری نہیں کہ ینفقون جو ہے وہ فقط مال کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور آبرو عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے کسی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی شکر عملی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ایک ہے عمل سے اظہار اچھی شکر بات ہے، کا، اچھا پوائنٹ ہے. جی یعنی کبھی ہے کہ آپ مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، کبھی آپ الفاظ کے ذریعے سے کسی کی مدد کرتے ہیں. صحیح صحیح. یہ جب آپ نے کر دیا نا،
تو ایسی صورت میں وہ جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے اللہ کے بندوں میں دے دیا، اب گویا یہ اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، واہ۔ یہ باقی رہے گا جب تک یہ بندگان بہت خدا اس سے بڑھیا۔ فیض حاصل کرتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں نسلاً بعد نسلاً باقی رہے گا، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو شکر لفظی، شکر قلبی اور شکر عملی، شکر عملی کی ایک کیفیت یہ ہے، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ذیشان مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا کم سے کم شکر پتہ کیا ہے، کہ اسی کی دی ہوئی نعمت کو اسی کے گناہ میں استعمال نہ کرو، یعنی اسی نے دیا ہے نا، آواز اس نے دی ہے تو اس آواز کو معصیت میں استعمال نہ کرو، بالکل صحیح، خوبصورتی اس نے دی ہے، اس خوبصورتی کو معصیت میں استعمال نہ بالکل کرو، صحیح، علم اس نے دیا ہے، اس علم کو معصیت میں استعمال، کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا تو کرو کہ جو اس نے دیا ہے اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی، بے شک بے شک، تو اس کی دی بے ہوئی شک۔ نعمت کو اس کی معصیت میں استعمال نہ کرو، یہ شکر عملی ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت انداز اور بڑی خوبصورت ایک گفتگو ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبہ آپ انہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ کس طرح رب تعالیٰ اگر آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے، اور کچھ لوگوں کو عذاب بھی ہوتا ہے، ان کی پہچان تو ہمیں واضح ہے، ہمارے پاس اس کا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کی طرف آپ دوڑتے ہیں تو اس کا مطلب آزمائش، اگر اللہ سے دور جاتے ہیں تو ایک عذاب ہے۔ اگر آزمائش آ گئی، اس آزمائش میں شکر کرنا کافی مشکل ہے، کوئی مثال دے کے ہمیں ہمارے لوگوں کو آپ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے تکلیفوں میں شکر کیا جاتا ہے؟ اہل بیت سے بڑھ کر اس کی مثال اور کیا ہوگی، جہاں لوگ صبر بھی نہیں کر پاتے وہاں انہوں نے شکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے شہادتیں ہیں، جی جی کربلا کا جی واقعہ ہاں، ہے، جی ہاں، تمام غزوات کے واقعات جی ہیں۔ ہاں، جی ہاں، آپ دیکھیں جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، پیاسے ہیں، جہاں معصوم پریشان ہیں، جی وہاں ہم عام لوگ تو خیر ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم بہت اولیاء اللہ کی بھی بات کریں تو وہاں وہ صبر تک پہنچ پاتے ہیں کہ ہاں صبر کا حق ادا ہوا کہ ہم، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، سبحان اللہ، یہ شکر ہوا۔ یعنی وہ اس بات پر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں آج اس نے آزما لیا تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قدردان ہے، سب سے بڑا شاکر، وہ صحیح۔ خود کو شاکرن کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اعمال کی جو وہ میرے لیے کرتا ہے، میری رضا کے لیے، میں انہیں ہاتھوں پہ تھامتا ہوں، صحیح۔ میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا، الحمدللہ کہنے سے تو جیسے زبانی شکر کا ڈاکٹر عمیر نے ذکر کیا، سارا دن فرشتے اجر لکھتے رہتے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واہ۔ یا اللہ تیرا شکر، اور اتنا شکر جتنا کہ ریکوائرڈ ہے تیری سلطنت کو، تیرے جلال کو، تیری مملکت کو۔ تو فرشتے چلے گئے اللہ کے پاس پوچھنے کے لیے اس کا اجر کتنا لکھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے ریکوائرمنٹ کے مطابق میرا شکر ادا کیا ہے، تو اب میں اپنی شان کے مطابق اس کو سبحان اجر دوں اللہ، گا۔ سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر حالات کیسے بھی ہوں، آپ اس کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ اگر آج وہ یہ وقت میرے اوپر لایا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا، میرا اس سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے مجھے جس حال میں رکھا میں راضی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک ایسا یہ گفتگو اس میں بہت وسیع، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں کوئی 2-4 گھنٹے صرف اس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کروں، چونکہ ہمیں کمرشل بریک بھی لینی ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے